اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. برمنگھم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں اسپیشل پروگرام لے کر عید فطر کے حوالے سے حاضر ہیں. ان گنت دعاؤں، نیک تمناؤں اور پرخلوص جذبوں کے ساتھ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، محبان ہدایت کو ہم اپنی طرف سے، اپنے اس پلیٹ فارم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سب سے پہلے اپنے امام کی خدمت میں تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں خدائے متعال سے کہ اے خدا نیکسٹ ٹائم جب یہ عید آئے تو ہم اپنے امام کے ساتھ جو ہے وہ منائیں. الہی آمین. جی ناظرین، یہ ایک تحفہ جو ہے خدا نے رمضان کے بعد ہمیں عطا کیا ہے، اور اس تحفے کو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے زیادہ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. بلا تاخیر میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی اپنے برمنگھم اسٹوڈیوز کے پریزنٹر سے. یہ گلدستہ ہم لے کر آئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی خوشیوں کو. تو سب سے پہلے چلتی ہوں اور تعارف کرواتی ہوں اپنی بہت ہی قابل احترام خواہر محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ کا، جو کہ ہمارے برمنگھم اسٹوڈیو کی ہیڈ بھی ہیں، محبان زینب کی روح روا بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے مشعل راہ کے خوبصورت پروگرام کی جو ہے وہ سرپرستی فرماتی ہیں. تو ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ، اور بہت بہت یوم عید الفطر آپ کو مبارک ہو، اور ہم تمام اپنے ویورز کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کے حضور عید الفطر کے بابرکت دن کی مبارکباد و تہنیت پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور اس کے بعد چلتے ہیں ایک اور پریزنٹر جو کہ برمنگھم کی بہت خوبصورت گجراتی پروگرام پیش کرتے ہیں، مشتاق علی. تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اتنا خوبصورت انٹروڈکشن دینے کا. میری طرف سے تمام ویورز کو، تمام اسٹاف کو، اور تمام ایگزیکٹو ٹیم جو ہے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور اب چلتے ہیں آن لائن جو ہمارے پریزنٹرز ہیں، یہاں کے جدا جدا پھول ہیں، ان سے ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ سید عابد کاظمی، جن کی کہ حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور وہ ایک جرنلسٹ ہیں اور بڑا خوبصورت پروگرام کمیونٹی فورم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے. تو ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور اس پروگرام میں ان کو عید مبارک کہتے ہوئے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو، آپ جتنے بھی لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریزنٹر حضرات جو پیچھے کام کر رہے ہیں، جو مانچسٹر میں ہیں، برمنگھم میں ہیں، پوری مینجمنٹ کو عید مبارک، اور جتنے دیکھنے سننے والے ہیں ان کو بھی عید مبارک. بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد چلتے ہیں ہماری ایک اور بڑی ہی خوبصورت ہماری بہن ہے، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے پروگرام پیش کرتی ہیں، محبان زینب کی ہماری پریزنٹر محترمہ سیدہ ہنا نقوی صاحبہ کو. ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور عید کی تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ نگت بہن آپ کے انٹروڈکشن کا، آپ کے تعارف کروانے کا. میری جانب سے ہدایت کے گلدستے کو دلی عید مبارک. خاص طور پہ ہمارے وقت کے امام اجل اللہ فرجہ کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریکات پیش کرنا چاہوں گی. اور جو ہمارے بہن بھائی دامے گھرم قدم سخن ہمارے ہدایت کی امداد کرتے رہے اور ہمارا ساتھ دیتے رہے، ہم ان تمام بہن بھائیوں کو دلی عید مبارک پیش کرنا چاہیں گے، اور پروردگار ہمارے اس دن کو عید سعید قرار دے. الہی آمین. الہی آمین. بہت شکریہ. تو یہ ہمارے گلدستہ تھا. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ میسیجز لے کر شریک ہوں گے اس پروگرام میں. ڈاکٹر محب بھی بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ پیش کرتی ہیں ذکر حق کے نام سے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری
بہت ہی جانی پہچانی ادیبہ بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, مصنفہ بھی ہیں, ہماری طاہرہ رباب صاحبہ جو جرمنی سے ہمیں جوائن کریں گی. اور اس کے ساتھ ہی نسیم وال جی, آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا خوبصورت انگلش کا پروگرام ہے وائس ود ان پیش کرتی ہیں, ان کو بھی اس میں پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے بعد سکینہ ہماری یوتھ, سکینہ حبیب جو کہ یوتھ میٹرز پروگرام پیش کرتی ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اور اپنے اپنے پیغامات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنی محبی ڈاکٹر محبی کی طرف, اور ان سے جو ہے وہ آج کے عید کے حوالے سے میسج لیتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. صدق اللہ العلی العظیم. معزز ناظرین، آج عید کے خصوصی پروگرام کے سلسلے میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعید دی ہے اپنی ولایت کی، اپنی سرپرستی کی، اپنی نگہبانی کی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی جانب. معزز ناظرین، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشورنس دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے. اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے، اس نے انسان کو یہ ضمانت دی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے گا، جب وہ مومن بن جائے گا، تو پھر اللہ اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے گا. اب یہ قرآن صامت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام، یہ قرآن اور یہ ہدایت ہم تک بھیجی، تو اس وقت کہا کہ نور اور قرآن یعنی دو چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے. تو یہ تو قرآن صامت کی بات ہے، وہ قرآن جو خاموش ہے، جس کے الفاظ پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے. تو اب چلیے قرآن ناطق کی طرف. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، خطیب منبر سلونی، جن کے بارے میں رسول اللہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مدینۃ العلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے کہ جب وہ گناہ سے خود کو محفوظ رکھے. اب ذرا غور و فکر کیجئے، ہمارے سامنے دو باتیں ہیں. ایک تو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہے ولی، یعنی کہ وہ پھر سرپرست ہے، وہ ضامن ہے، وہ نگہداشت کرنے والا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ رہنمائی کرنے والا ہے، وہ وارث ہے ان کا جو ایمان لے آئے اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے گا. اور پھر جو ہم نور پہ ہم نے پہلے بھی بہت گفتگو کی، آج تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن نور بھی اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے. وہ سورہ نور میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. لیکن جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ایمان لے آئے
تو پھر اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے گا. پھر وہ چاہے انفرادی اندھیرا ہو، انفرادی ظلمت ہو، چاہے وہ اجتماعی ظلمت ہو، اجتماعی اندھیرا ہو، چاہے وہ جہل کی، جہالت کی ظلمت ہو، جہالت کا اندھیرا ہو، چاہے وہ انسان کی باطنی غفلت کا اندھیرا ہو، چاہے وہ لا علمی کا اندھیرا ہو، چاہے وہ ناسمجھی کا اندھیرا ہو، چاہے وہ مایوسی کا اندھیرا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا نور میں، روشنی میں، یعنی پازیٹیوٹی میں، یعنی امید میں، یعنی جہل کو بدل دے گا علم میں، یعنی مایوسی کو بدل دے گا امید سے، یعنی دکھ کو، تکلیف کو بدل دے گا خوشی سے، نہ ختم ہونے والی، پائیدار، ہمیشہ رہنے والی مسرت میں. اور جب ہم قرآن ناطق کی طرف چلتے ہیں، بولتا ہوا قرآن، وہ جو معلم ہیں، وہ جو اس قرآن کی اصل تفسیر ہمیں بتانے بھی والے ہیں اور سکھانے والے ہیں اپنے کردار سے، وہ کیا فرماتے ہیں باب مدینۃ العلم کے مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے کہ جب وہ خود کو گناہ سے محفوظ رکھے. اب ان دونوں باتوں کو ذرا الائن کیجئے، ان کو ساتھ رکھ کر دیکھیے، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا کوئی قول ایسا نہیں ہے، کوئی فرمان ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کی نفی کرتا ہو. یہ بالکل یکجا ہیں، ہم زبان ہیں، ہم آہنگ ہیں. تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے کہ جب وہ خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اب ذرا اس پہ غور کیجیے. اب عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کو ہم سمجھتے ہیں خوشیوں کا دن، ہم وہ دن سمجھتے ہیں جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق پہ. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں، جس میں اس نے مغفرت کے دروازے انسان کے لیے کھول دیے، توبہ کے دروازے کھول دیے، پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، دعائیں قبول ہونے کے دروازے کھول دیے، پھر روزے جیسی نعمت عطا کی کہ جس کے بارے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں کہا کہ روزہ تم میں اخلاص پیدا کرتا ہے، روزہ تمہارے نفس کی مضبوطی اور اخلاص کا ضامن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا. تو اب آپ غور کیجئے کہ جب عید کا موقع، عید الفطر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں صحیح معنوں میں، اور یقین جانیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے ہی شکر. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ دیکھو تمہیں سبیل یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ شکر گزار بنو یا کفر کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے بنو. تو معزز ناظرین دیکھیے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس کو ہم عید کہتے ہیں، اس دن کو، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے نفس کے تزکیے کی، اپنے ایمان میں اخلاص کو مضبوط کرنے کی، روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرنے کی، اس عبادت کو پرفارم کرنے کی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. جب اس کا شکر ادا ہوتا ہے تو وہ عید ہے. اب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہر وہ دن عید ہے کہ جب مومن گناہ سے خود کو بچا کے رکھے. تو گناہ سے بچنا کیا ہے؟ در حقیقت یہ شکر گزاری ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ابھی تک یہ مسکنسیپشن ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، نہ ہی مسلمانوں نے اپنے نبی اکرم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کو صحیح معنوں میں پہچانا، اس کا ادراک کیا. اگر ادراک کیا ہوتا تو ضرور حقیقتاً اللہ تعالیٰ پر ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتے. اور جب اللہ پر ایمان آ گیا تو اس نے خود وعدہ کر دیا ہے سورہ بقرہ میں کہ جو مومن ہیں، جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں، میں ہی ان کا ولی ہوں، میں نگہبان ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آؤں. تو اگر کہیں نہ کہیں آپ کے باطن میں، کہیں نہ کہیں آپ کے تحت شعور میں، کہیں نہ کہیں آپ کے سوچ میں، کہیں نہ کہیں آپ کے جذبات میں کوئی اندھیرا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہے، کہیں نہ کہیں روشنی یا نور کی کمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان پختہ نہیں ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار ایمان پہ بات کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب تک ایمان پختہ نہیں ہوگا، کربلا برپا ہوئی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے، قائم کرنے اور سر بلند کرنے کے لیے، ایمان کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ ایمان کا اصل مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ اپنے نفس کی بھی نفی ہے، ہر بت کی نفی ہے، دنیا کے رشتوں، دنیا کی دولت، دنیا کی ہر خواہش کی نفی ہے. سب سے پہلی ترجیح اللہ تعالیٰ کی ذات.
دوستی، دشمنی، ہر عمل، ہر سوچ، ہر بیان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، حتیٰ کہ اس دنیا میں جب اس نے بھیجا، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، جو کام بھی آپ کریں، رشتوں کے ساتھ آپ جس طرح سے رشتوں کو نبھائیں، جس طرح سے آپ دنیاوی معاملات چاہے وہ رزق حلال کمانا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنی سب سے اولین ترجیح بنا لیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو یہ امت صحیح معنوں میں جان پائی، اور نہ ہی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں، مکمل طور پہ روشنی میں خود نہیں آ سکے۔ جب خود مکمل طور پہ روشنی میں نہیں آئیں گے تو دوسروں کے چراغ، دوسروں کے دلوں میں یہ ایمان کی شمع کیسے جلائیں گے؟ تو پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ میرے ہر عمل میں، میری ہر سوچ میں، میرے ہر بیان میں، میرے ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی ذات اولین ترجیح ہے یا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب آپ کوئی بھی عمل انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، اس نے پیدا کیا ہے اس انسان کو، اس نے اس انسان کے جسد خاکی کو پیدا کیا، اس نے اس انسان کی عقل شعور کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنی روح پھونکی ہے۔ قرآن میں کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکوں، اے فرشتوں فوراً سجدے میں گر جاؤ۔ وہ انسان کی ہر کمزوری سے، انسان کی ہر طاقت سے، انسان کی ہر سوچ سے، اس کے دل کے تمام احساسات اور جذبات سے واقف ہے، اس لیے اس نے قرآن میں کہا علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اس پروردگار کو جب اپنی اولین ترجیح بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، اولین ترجیح اللہ تعالیٰ کو بنائیں گے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں کسی شخص کے سامنے ایسے نہ ہو کہ جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے، ہاں مگر اللہ کے لیے ایسے ہو جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے۔ جب اس پروردگار کو لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، جب اس کو ہی معبود سمجھیں گے تو اپنے ہر عمل کو، ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر سوچ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ترتیب دیں گے، تو ہی صحیح معنوں پر ہم ایمان پر فائز ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ بے شک آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی خوشخبری کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو، درجے کو سمجھ نہیں سکتے، قرآن کے اوراق اٹھا کر دیکھیے، غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے، تفکر کیجیے، آپ کو احساس ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ذات ہے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ خدا محمود ہے جس کی تعریف کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں، یعنی محمود سے بڑھ کے جس کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اور اس عید کے موقع پہ یہ تجدید عہد کریں کہ اب ہم نے ہر دن کو عید بنانا ہے۔ ہر دن کو عید کیسے بنانا ہے؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے کہ جب وہ گناہ سے اجتناب کرے۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ دن جب آپ اللہ کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے، ہر وہ عمل کریں گے جو خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، گناہ سے بچتے رہیں گے، تو وہ ہر دن آپ کے لیے عید ہے۔ اس لیے کہ حقیقی خوشی، اور یہ صرف وہ بات نہیں ہے کہ کہنے کی حد تک، حقیقی خوشی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے، وہ پروردگار جانتا ہے کہ انسان کے دل کو کس طرح سے سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے، انسان کے قلب کو تقویت کیسے ملتی ہے، اس کی عقل کو، اس کے شعور کو کیسے افزائش ملتی ہے، اور کس طرح سے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے میں ہی اس کی سرخروئی ہے دنیا و آخرت دونوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو مکمل طور پہ سمجھنے کی
توفیق حاصل کر سکیں. مکمل طور پہ تو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ پایا جس طرح اللہ سوائے اللہ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے، اور علی کو کوئی نہیں سمجھ پایا سوائے اللہ اور مجھ محمد کے، اور اللہ کو کوئی نہیں سمجھ پایا سوائے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے. لیکن جس قدر ہماری انسانی عقل کا ادراک ہے، جس قدر ہمارے قلب میں، جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ توحید کا شعور تمہارے قلب میں اتارا، جس قدر ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلتوں کی معرفت حاصل کر سکیں اور صحیح معنوں پہ جو ایمان کا پیغام، جو نور، جو روشنی، جو قوت ایمانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے ذریعے ہمارے دل میں قائم ہونی چاہیے، تاکہ ہم دوسرے انسانوں کے کردار پہ، دوسرے انسانوں کے ایمان پہ مثبت اثر ڈال سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کردار کو، ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنے نفس کو، ہم اپنی عقل کو اس طرح سے تربیت دے سکیں کہ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ایک مومن کے لیے زیب دیتا ہے. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ ہماری ڈاکٹر محبی کا، بڑا خوبصورت انہوں نے میسیج عید کے حوالے سے دیا. اور اب چلتے ہیں ہم، کیا خیال ہے فرد باجی کس سے ہم میسیج لیں بتائیے. طاہرہ رباب جو ہے وہ ہمیں جرمنی سے جوائن کر رہی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ شاعری وغیرہ بھی کرتی ہیں، تو ہم ان کو جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم طاہرہ رباب صاحبہ، آپ کو ہم اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین و ناظرین کرام اور امت مسلمہ کو عید سعید کی ڈھیروں مبارکباد قبول و منظور ہو. پروردگار عالم کا احسان ہے، شکر ہے میرے رب ذوالجلال کا، جس نے ہمیں اس نعمت عید سے مستفید فرمایا، اور اس سے قبل ہم کو ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں نصیب ہوئیں، جن میں عبادات و اذکار الہی میں ہم نے اپنے خدائے بزرگ و برتر کا قرب حاصل کیا. اور آج ہمیں یہ نعمت عید نصیب ہوئی. میرے عزیز ناظرین کرام، عید ایک لفظ، صرف لفظ نہیں ہے، اور بلکہ ایک جوش و خروش سے ایک دن یہ خوشی منانے کا نہیں ہے کہ ہم نے آج روزہ نہیں رکھنا، روزے ختم ہوئے ہیں، بلکہ حکمت الہی کا اتنا بڑا حضرت انسان کو انعام ہے کہ جس کی بصیرت شاید ہر انسان کے پاس نہیں ہے. ہمیں جو 1 ماہ کے روزے رکھوائے میرے خدائے بزرگ و برتر نے، اور اس کے بعد عید جو کہ پلٹ کر آنے کی، معود ہونے کی، عود آنے کی تشریح میں آتا ہے، پلٹ آنا کسی چیز کا. تو کس چیز کا پلٹ آنا تھا؟ 1 مہینہ جو ہم نے اپنے سلسلہ زندگی کو بالکل ایک علیحدہ ڈگر پر چلایا حکم الہی کے مطابق، تو اس میں ہمارے لیے مفاد کیا تھا؟ جو سائنٹیفک، جو خدا کی طرف سے، جو اسپرچول یعنی کہ ہمارے جسمانی مادی بدن کے لیے اور روح کے لیے خوبصورت ہمارا ایک کورس تھا، وہ تمام ہوا. اور اس سے ہمارے بدن نے، جیسے ہی ہم صبح کا آغاز ہوتا تھا، سورج نے اپنا سفر طلوع شروع کرنا ہوتا تھا، تو پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں حکم جلی آتا کہ بس اب اپنا کھانا پینا بند کر دو، کیونکہ تمہارے اعضائے بدن کے کام کرنے کا وقت شروع ہو گیا. اور جب وہ اپنا کام کرتا تو اس کے بعد وہ دور سارے دن کا، جب وہ کام کرتا، ہم اس کو کچھ کھانے کو نہیں دے رہے تھے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ ہمارے بدن کے وہ فالتو جو زہر اکٹھے کر رکھے تھے 11 مہینے کے، ان کا انخلا کرنے پہ لگ گیا. مالک نے اتنا خوبصورت سلسلہ ہمیں عطا کیا. تو 30 دن کے بعد جب ہمارا بدن
اپنے اس زہریلے مادوں سے حتی الامکان آزاد ہوا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ افطار کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس طرح ایک معتدل غذا سے نوازیے کہ تاکہ بدن کے وہ جو زہر نکلے ہیں ان میں ساتھ ساتھ اضافہ نہ ہوتا رہے بلکہ پاکیزگی بدن آپ کو مل جائے. تو جب آپ کو پاکیزگی بدن مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی طہارت بدن اور پاکیزگی نفس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں بدن صحت کے اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے، کیونکہ روح احساس کا ایک منبع ہے اور آپ بدن کو جو دے رہے ہیں وہ روح اس کو وصول کر رہی ہے، اور آپ الٹا پلٹا جو 11 مہینے میں دیتے رہتے ہیں اس کی طہارت نفاست بالیدگی کے لیے 1 مہینہ جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس سے آج آپ کی روح ایک لطیف اور بالیدگی اور طہارت کے احساس میں چلی جاتی ہے، تو پلٹ آتی ہے اپنے اس مرکز کی طرف سے بھیجے ہوئے اس احساس کی طرف جو کہ اس کی ذات کا خاصہ ہے، اثاثہ ہے. تو اپنی ذات کو، اپنے بدن کو تقویت دینے کے لیے، اپنے وجود کو پاکیزگی اور طہارت کی اس منزل پر جہاں آپ کی روح بالیدگی کی طرف اس طرح لوٹ آتی ہے، پلٹ آتی ہے جس طرح کے بار الہ نے اس کو ایک پاکیزہ طہارت کے ساتھ اور ہمیں ہدایات کے زمرے میں اس مقام تک پہنچایا کہ آج ہم پلٹ کے اس روح کی اس منزل کی طرف آ رہے ہیں جہاں وہ ہلکی پھلکی محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو، احساس جو طمانینت پاتا ہے، احساس پاکیزگی کی طرف جاتا ہے، احساس راحت اس کی تقویت ہوتی ہے. تو اسی لیے عید کا دن آپ کے لیے وہ خوشی لے کر آتا ہے، اور یہ خوشیاں پروردگار عالم نے ہماری ذات کو عطا کی ہیں، اور ہمیں یہ عطا کرنے کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہر اس مثبت سوچ و فکر اور عمل سے اپنی ذات کا قرب عطا کرتا ہوں جس سے کہ تم میرے مقرب ہو جایا کرتے ہو. اب ایک میں نے بڑا لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ جی ہمارے خاندان میں فلاں کا انتقال ہو گیا تو یہ عید ہم نہیں منا رہے. تو للہ یہ اپنے رسم و رواج جو ہیں میں دس بستہ عرض گزار ہوں، ان کو چھوڑ کر حکم پروردگار کو مانیے. آج ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو رمضان المبارک میں یا عیدین کے قریب قریب جو ہمارے راہبر دین اور حق کو حقیقت کے بتانے والے ہیں، اگر وہ کچھ مصائب ہمارے سامنے آتے ہیں تو بھی ہم رد کر دیتے ہیں. تو للہ شاعر خدا کو رد مت کیجیے، کیونکہ اللہ زندگیاں دیتا ہے، اللہ ہمیں ترتیب حیات سمجھاتا ہے. اللہ کی امانتیں دنیا میں ہوتی ہیں، وہ اللہ اپنی امانتوں کو واپس لے جاتا ہے. مقربین و عالمین کے جو راہبر ہیں وہ ہمیں جو کچھ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی محبت میں ہم ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے غموں میں بھی شامل ہوتے ہیں. یہ محبت کی وہ انرجی ہے جو ہمیں قرب خداوندی عطا کرتا ہے. لیکن انہی کی تاکید یہ ہے کہ یہ عیدین مناؤ، کیونکہ سرکل آف یونیورس اس مقام پر آتا ہے جہاں حضرت انسان کی یہ راحت کا وہ استحکامی یا استحکامی وجود جو نور الہی کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، کائنات کی انرجیوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، خوشیاں آپ کو نصیب ہوتی ہیں، راحتیں میرا خدا آپ کو دیتا ہے. تو آئیے اپنے خدا کے کسی بھی حکم کی عدولی مت کیجیے، ورنہ ویل ہے، وعید ہے. یعنی کہ ویل بھی افسوس ہے، خسارہ ہے، اور وعید ہے وہ دھمکانے کا سلسلہ، تکلیف کا سلسلہ، ناراضگی کا سلسلہ، جس سے کہ دھمکانا یعنی کہ ہمیں جنت کے راستے سے علیحدگی اور ہمیں دوسری طرف جہنم کے راستوں کی طرف روانی ہو جایا کرتی ہے. تو پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ وعید مت لو، ویل مت لو. یہ عید میں یہاں پہ اپنا 2 چند اشعار سے اس کی تقویت کا آپ تک پہنچانے کا یہ حصہ اپنا داخل شامل کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، وہ میرا رب کہتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی ہدایت کے قابل ہوتے ہیں، ہدایت میں رہتے ہیں، انہی کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں کہ خدا کے منکروں کو
बस वईद मिलती है। जो नहीं मानते, जो मेरे रब की बात नहीं मानते, जो अपनी मर्जी को शामिल करते हैं, शायर अल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हुक्म परवरदिगार को रद्द करते हैं, तो यकीन कीजिए हमारे वारिसों ने, हमारे सिखाने वालों ने, हमारे राहबरों ने हमें सिखाया है कि ये शायर अल्लाह है, इनकी तकरीम करो, इनके तकद्दुस को पामाल मत करो, जो अय्याम गम है उनमें गम मनाओ, क्योंकि अल्लाह कहता है नहीं रोए जमीन और आसमान उनके मगर उनके लिए कि जो मुकर्रबीन खुदा है। और कौन रोता है जमीन और आसमान? अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह के हुक्म पे है, और वो बंदे जो अब्द खास हुआ करते हैं। तो आइए कि हम अहद करें कि हम अब्द खास बनकर जिंदगी जिए और अल्लाह के हुक्म से ईद के दिन हम ईद को उसी तरह मनाएं जैसे कि मेरे खुदा ने अपने मुकर्रबीन के जरिए हम तक पैगाम पहुंचाया है। तो मैं यही अर्ज करती हूँ कि खुदा के मुनकिरों को बस वईद मिलती है, वईद होती है कि वो धमकाया जो जाया है, डराया जाता है, बताया जाता है, खसारे की तरफ से मुतनब्बे किया जाता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते तो वैल वईद हमारे लिए हो जाया करती है कि खुदा के मुनकरों को बस वईद मिलती है और नसीब आली अगर हो तो ईद मिलती है। क्योंकि ये हुक्म खुदा भी मनाना ये बड़े बुलंद नसीब की बात होती है। लिहाजा अपने नसीबों को बुलंद कीजिए, अपने राहबरों के बताए हुए रास्ते पर चलिए। ये ईदेन की खुशी उन्होंने ही बताई हमें। हसनैन को ईद के दिन जन्नत से आते हुए जोड़े देखे हमने नबी आखिरुज़्ज़मान जो मुक़र्रबे खासे परवरदिगार हैं, जो कायनात में अशरफुल अंबिया हैं, अपने प्यारों के लिए ऊंट बन के बखन बखन करते हुए भी देखा। उनकी जुल्फों को उन्होंने लगामों की तरफ पकड़ के मोहब्बत की, उस शुआ को हम तक पहुंचाया जिसके लिए ईद मुकर्रर हुई। तो नसीब आली अगर हो तो ईद मिलती है, और वसीला आले मोहम्मद का हो तो मोमिन को, वसीला आले मोहम्मद का हो तो मोमिन को वो कुर्ब ज़ात की लज्जत शदीद मिलती है, वो कुर्ब ज़ात की लज्जत शदीद मिलती है। इन्हीं हस्तियों के सदक़े में हम अल्लाह का कुर्ब पाने वाले बनते हैं। जो अब्द खास है उनको है तोहफ़े खालिक। ये बात बहुत गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा कि जो अब्द खास है, अल्लाह के खास इबादत गुजार बंदे हैं, आबिद हैं, जो अब्द खास हैं, उनको है तोहफ़े खालिक कि इनको ज़ीस्त में जन्नत की दीद मिलती है, कि दुनिया में ही जन्नत की उनको दीद नजर आ जाती है। ये खास मुकर्रबीन खुदा का खासा है। तो मेरे अजीजों, ये चीजें हमारे लिए हैं कि वो खास तौर पर वो जिनकी उतरे बहिश्ते बरी से पोशाके ईद के दिन हसनैन की जन्नत से पोशाके, हमें इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि कायनात के मालिक ने जवानान जन्नत के सरदार को कायनात की हस्ती अजीम सादिका बीबी के कौल पर, जो कि उन्होंने बच्चों को बहलाया, लेकिन परवरदिगार आलम ने कौल सद्दीका फातिमा ज़हरा के तहत सिद्दीका साबित करके जन्नत से पोशाके भेजी। तो ऐ मोमिन, तेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी खुशी कोई और हो नहीं सकती। आके सदीका की सदाकत को मनाए, आके जवानान जन्नत के सरदारों की पोशाकें उतरने के इस दिन को मनाए कि जब कायनात को कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय इसके कि इनकी अजमतों को तस्लीम करे। माने न माने, लेकिन मानना पड़ता है कि ए बंदे, ए दुनिया वालों, तुम मानो न मानो, लेकिन खुदा मान रहा है, खुदा मनवा रहा है कि वो जिनकी उतरे बहिश्ते बरी से पोशाके, उन्हीं के इश्क से बख्शिश नवीद मिलती है, बख्शिश की नवीद उन्हीं से मिलती है। और रुबाब जो भी मुकम्मल अतातों में है हो, रुबाब जो भी मुकम्मल अतातों में है, ये मुकम्मल अतातें हमको लेनी है, हमको इख्तियार करनी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, हबीब किबरिया की, आइमाए अतहार की, जो हमें निजात दिलाने के लिए कायनात में वो तालीम अता करते हैं, जो रब्बे जुल जलाल की खुशनुदी है, जो कि हमारे हजरत इंसान के लिए निजात है कि रुबाब जो भी मुकम्मल अतातों में है, उन्हीं को नेमते अक्ल अज बईद मिलती है।
اور وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کو عقل سوچ بھی نہیں سکتی، جو عقل میں سما بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا پروردگار عالم کے حکم کو مانتے ہوئے میرے پیارے عزیزوں، اے امت مسلمہ، اپنی عیدین کو عید کی طرح منائیے، اس خوشی کو اسی طرح منائیے، اپنے فطرانے یعنی اپنی ذات کے صدقے۔ اور دیکھیے اس کے بعد کمال اتنا کہ آپ نے مہینہ بھر اطاعت پروردگار میں، حکم معصومین میں جس خوبصورت عمل کو عطا کیا۔ میں کہیں میری نظر سے گزرا، کوئی لکھ رہا تھا کہ پہلی امتوں کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوئی بلکہ پروردگار نے ہر امت پر روزے واجب کیے ہیں۔ یہ غلط بیانیہ ہے، ہر امت کو اس نے سکھایا، اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، لہٰذا اس نے اپنی امت کو ہمیشہ ہی روزوں کی تعلیم دی کہ یہ روزے رکھو، تمہارے بدن کی جو سائنٹیفک ہے، جو میکینزم ہے، اس کے لیے میں نے تمہارے لیے یہ بنائے ہیں تاکہ تم 11 مہینے اور 1 مہینے رکھنے کے بعد وہ آرام سے سلسلہ زندگی ادا کرو کہ جو تمہیں کمال انسانیت و بشریت کے راستے پر رواں رکھے گی۔ جب ذات میں سکون ہوگا تو میرے پیارو یقین کیجئے کہ آپ قرب خداوندی کے لیے اعمال صالحہ اور اعمال کبیحہ سے بچتے ہوئے نیکی کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو پروردگار عالم کی اس عظیم حکمت کو سمجھتے ہوئے، پروردگار عالم کے حکم عالی کو سمجھتے ہوئے اپنی عقل و فکر پر حاوی مت کیجئے، مبارکباد دیجئے، ایک دوسرے کو محبتوں سے ملیے۔ عیدیاں دینا کیوں ایک دوسرے کے لیے چھوٹوں کو ایک خوشی اور ایک راحت کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ میاں آپ کو راحت اور خوشیوں کے راستے اور سلسلے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کے آپ کو مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت اپرچونٹیز کو ضائع مت کیجیے، اپنی ذات کے نور کو، اپنی ذات کی فضیلت کو دلوں میں سے نفاق نکال دیجئے۔ پروردگار عالم تربیت دے رہا ہے حضرت انسان کو اپنے حبیب اور معصومین کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، ان کے وسیلے سے۔ تو انہی خوبصورت وسائل کے صدقے میں اپنی زندگی کو مثبت کے اس راستے پر لے کر جانا ہے جہاں میرا خدائے بزرگ و برتر مجھے دنیا میں بھی ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے مواقع میسر آنے کے لیے راستے سجھا رہا ہے۔ اور یہی وہ کمال ہے جو نور اور طاقت میری روح کو تقویت دے گی کہ جب وہ میرے بدن سے نکلے گی، بدن کو چھوڑ کر سلسلہ الہ راجعون کرے گی، واپس اپنے مرکز کی طرف جا رہی ہوگی، تو اس کے پاس اتنی مثبت طاقت ہوگی، راحت ہوگی، خوشی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہہ کے مت لگاؤ، ہنسو مت، یہ غلط ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں ہنسنا، مسکرانا اور خوش ہونا یہ بھی سکھایا ہے خدائے بزرگ و برتر نے۔ اسی لیے ہم جشن مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم ولادتیں مناتے ہیں۔ لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض لگا دیے ہیں کہ معصومین کی یا رسول پاک کی ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے، اور انسانوں کو بھی اپنے آنے کی ولادت کی خوشی نہیں منانے چاہیے، یہ حرام اور یہ گناہ ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی ذات سے بنائے ہیں۔ خوشیاں منائیے، پروردگار عالم نے آپ کو اس قرطاس کے لیے، ایک زمین کے لیے ایک نور، ایک وصف بنا کر زمین پہ اتارا ہے۔ تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، خوشی مناتا ہوں کہ آج کے روز پروردگار عالم نے اس خوبصورت کائنات میں اپنے وصف کے اظہار کے لیے مجھے زمین پر اتارا ہے۔ میں اپنے اللہ کا شکر کرتا ہوں، خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشیاں ہمارے لیے پروردگار عالم نے معین کی ہیں، تو آئیے عید کی اس خوشی میں اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت، اپنے بڑوں کا احترام، اپنے دوست و احباب کی محبت میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں، ایک دوسرے کو خوشی سے بلائیں، کھانے کریں، دعوتیں کریں۔ ہمارے ہاں تو یہاں پردیس میں اتنا رواج ہی نہیں رہا، بلکہ یہی ہوتا تھا، عید کے دنوں پہ ہونا چاہیے کہ مومنین مل جل کر ایک دوسرے کی طرف آئیں، گھروں میں بلائیں، جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب راحت ہو، وہ دوسروں کو بھی کر سکتا ہے تو مدعو کرے اور کھانے کھلائیں، خوشیاں منائیں کہ اللہ میاں تو نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہ اعزاز بخشا کہ 1 ماہ کے اس روزے رکھنے کے بعد میں اس قابل ہوا کہ آج میں تیرے شکرانے ادا کرتے ہوئے مل کر ہم باہمی خوشی منائیں، اپنے پروردگار عالم کا شکریہ ادا کریں، اپنے خدا کی اس نعمت عظیم کو،
اس عید کو اسی طرح سیلیبریٹ کیجیے, اسی طرح منائیے جیسے کہ آپ کا پروردگار آپ سے چاہ رہا ہے, کیونکہ ہماری مثبت سوچ, ہماری مثبت خوشی ہماری ذات کے اندر کے نور کو تقویت دیتی ہے, جو ہمیں اپنے مرکز سے ملاتا ہے. الہ راجعون کرتا ہے, میں تیری شہرت کے قریب ہوں پروردگار عالم, تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا میرے اللہ کہ جو تیری ان عنایات کو سمجھنے کے قابل ہیں, جو تیری ان عنایات کے صدقے میں شکر ادا کرتے ہوئے خوشیاں منائیے. تو میرے عزیزان, میرے سامعین, میں اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا پیغام دیتے ہوئے آپ کو جاؤں گی کہ للہ جو دکھ ہیں, جو مصائب ہیں, وہ اپنے ایام کے ساتھ ہیں, وہ پروردگار عالم کا نظام ہے, ان پر منائیے, لیکن عیدین کو مست نہیں کیجیے, ان کو مسترد مت کیجیے, کیونکہ یہ حکم الہی میں شامل ہوتا ہے. اور حکم الہی جیسا بھی ہو, اگر وہ کہے کہ سجدہ میرے سوا کسی کو جائز نہیں اور پھر آدم کو سجدہ کروانے کے لیے حکم دے, تو جو مرتد ہے, انکار کرنے والا ہے, وہ راندگے درگاہ الہی ہو جایا کرتا ہے. تو للہ اللہ کے احکام کو رد مت کیجیے, اپنی سوچ کو فضیلت مت دیجیے, اور پروردگار عالم ہمارا وارث نگہبان ہے. خدائے بزرگ و برتر ہمیں توفیق دے کہ ہم اعزازات کا, اپنے دیے ہوئے اعزاز کو نصیب اپنا بنا سکیں. بہت بہت شکریہ, ڈھیروں مبارکباد عید سعید کی تمام امت مسلمہ کو, تمام خدا کے ماننے والوں کو. عید مبارک. خدا. بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اپنا میسیج جو ہے وہ کنوے کیا ہے, اور بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آپ نے چند اشعار بھی پیش کیے ہیں. بہت شکریہ. جی, اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اب میں تھوڑا سا ہم ریفلیکٹ کریں اپنے بچپنے کی طرف, اور میں پوچھنا چاہتی ہوں فرد باجی سے بھی اور ہمارے جتنے پریزنٹر ہیں ان سے بھی, اور مشتاق بھائی آپ سے بھی, کیا یادیں ہیں آپ کی بچپن کے حوالے سے کہ عید جب آتی تھی تو آپ کی کیا یادیں جو ہیں وہ ہیں, کہ کس طرح کیا چیز آپ کو فیسینیٹ کرتی تھی بچپن میں عید سے؟ بچپن میں جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی مجھے, اور جہاں تک یادوں کا سوال ہے, تو ہم حیدرآباد سندھ میں رہتے تھے, اور ابھی تک مجھے یاد ہے کہ ہم لک فارورڈ کرتے تھے کہ ابا جان کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں نماز کے لیے ہم جائیں گے. اور اس زمانے میں ہماری 2 بڑی باجی ہیں, تو ان کی تو شادی ہو چکی تھی, تو اس کے بعد بھائی کا نمبر تھا, بڑے بھائی کا, وہ بھی محروم ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد میرا نمبر, اور مجھ سے چھوٹی جو ہے وہ ہماری ہمشیرہ ہوتی ہے, وہ آج کل انڈیا میں ہوتی ہے, انڈیا بنگلور میں. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ہم اٹھتے تھے, تیار ہو کے جاتے تھے, تو وہ پرفیوم وغیرہ ہمیں اچھی طرح سے لگا کے دیتی تھی. تو یہ بہنوں کا پیار ہوتا ہے, اور میں کبھی کبھی ان سے شیئر بھی یہ کرتا ہوں, کیونکہ ہم 2 ہی اس عمر میں تھے کہ شیئر کر سکے. باقی بہنیں بھی تھیں, چھوٹے بھائی بھی تھے, لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا بالکل یاد ہے. اس کے بعد نماز کے لیے جانا, اور چونکہ اوبیسلی بچے ہی تھے ہم, پھر عید ملنے جانا اپنی پھپھیوں سے. اور حیدرآباد چونکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا, تو سب کے گھر جو ہے نزدیک تھے, تو واک کر کے سب کچھ ہوتا تھا. اور پھر پھپھیوں کے پاس جاتے تھے, چچا کے پاس جاتے تھے. فیملی آپ کو جو ہے وہ یاد آتی ہے کہ کس طرح سے فیملی گیدر ہوتی تھی اور آپ فیملی کے ممبر سے ملنے کے لیے جاتے تھے. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو عید ہے یہ اپنوں کے ساتھ ہی مناتے ہیں, تو اس کا لطف آتا ہے. اور جب تک کہ اپنے نہ ہوں تو وہ عید کی چاشنی, عید کی مٹھاس جو ہے وہ نہیں ہوتی. بالکل. اب فرد باجی آپ بتائیے کہ آپ کی کیا یادیں ہیں, جو کہ بچپن میں آپ جب عید مناتی تھی تو کیا یادیں ہیں آپ کی؟ بالکل, اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب انسان بچپن کی یاد کرتا ہے تو ایک دم اپنے آپ کو بچہ محسوس کرنے لگتا ہے. اور بہت ہی خوبصورت میموری ہیں الحمدللہ, بہت رچ ہوں چائلڈہڈ کی میموریز کے حوالے سے. اور وہ جب بھی اپنے ذہن میں وہ منظر
کشی ہوتی ہے تو مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی ہے، ایک خاص انرجی. اور جیسے کہ ابھی مشتاق بھائی نے ابھی فرمایا کہ حقیقت ہے کہ ہمارے چائلڈہڈ میں یہ ہوتا تھا کہ نماز کے لیے مرد حضرات ہی عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، خواتین کا جانے کا سلسلہ نہیں تھا کیونکہ وہ دوسرے قسم کے کمٹمنٹس میں مصروف ہوتی تھیں. اور اب تو ماشاءاللہ سے جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر تو خواتین بھی چلی جاتی ہیں تو وہ بالکل یہ ہوتا تھا کہ گھر کے مردوں کو بڑا سجاوا جا کے بھیجا جاتا تھا. چھوٹے بھائی ہوتے تھے تو ان کو اسپیشل مختلف کاسٹیوم میں، میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ ماشاءاللہ بہت گڈ لکنگ تھا تو ہم اس کو عربی ڈریسنگ میں ہمیشہ بھیجا کرتے تھے. وہ ذرا سا منفرد لگتے تھے اور وہی ایک اہتمام ہوتا تھا. اور جو کہتے ہیں نا کہ چاند رات ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا، پوری رات نیند نہیں آتی تھی، انتظار کرتے تھے کب صبح ہو. بالکل، کیونکہ وہ عید کا جوڑا، وہ عید کے ایکسیسریز اپنے چائلڈہڈ میں وہ بس لگتا تھا پتہ نہیں آسمان سے کوئی نعمتیں اتری ہیں، منو سلوا اترا ہے وہ ہمارے لیے. اور رات بھر بار بار اس کو پیکنگ سے کھول کے دیکھنا اپنے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ آج کے بچوں کو وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ یعنی کہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تحفے 12 مہینے ملتے رہتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ان کی جو ہیں وہ کثرت سے اب. اور ہم لوگوں کے یہاں ایک راشن ٹائپ کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، ہوتی ہے تو اس چیز کی اہمیت اور ویلیو نہیں ختم ہو جاتی ہے. تو وہ چیز میں جو ہوں وہ فیل کرتی ہوں کہ اب ان چیزوں کی وہ ویلیو نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ قدر کرتے تھے اور اپریشیٹ کرتے تھے اس کو. اور پھر وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ جو ہم لوگوں کے گھر کا طریقہ اور قرینہ تھا اور جو میرے خیال سے ہر گھر کا تھا کہ عید کی نماز کے بعد ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ قبرستان جا کے اور وہ فاتحہ بزرگوں کو جو پیش کرتے تھے. اور پھر جب وہ گھر آتے تھے تو ہمارے جیسے میرے فادر کا یہ تھا کہ جب ہم واپس آئیں تو تم سب ریڈی ہو اور دسترخوان سجا ہوا ہو. اور پھر وہ نیاز وغیرہ کا سلسلہ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اور پھر وہ عیدی کا سلسلہ. اور یہ ہوتا تھا کہ نماز کے بعد ہی ہمارے فادر کے جو مطلب کہ نیڈی پیپلز جو ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے قریب کافی پھر وہ گھیرا ڈالتے تھے. اور جہاں بھی وہ سوری خطا کلامی کریوں کہ وہ ڈھول والے اور یہ فقیر جو ہوتے تھے جو وہ غریب و غربا وہ دروازوں پہ آتے تھے لینے کے لیے. وہ ایک مطلب عجب سما ہوتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا کہ جو ربش لے کر جاتے تھے وہ لوگ آتے تھے عید والے دن، ان کو عیدی دی جا رہی ہے. جو شہری میں جگا رہے ہیں ان کو عیدی دی جا رہی ہے. اور گھر کے جو ہیلپرز ہوتے تھے ان کو عیدی دی. اور مجھے سب سے اچھی بات جو یہ لگتی تھی کہ اس دن ہمارے فادر جو ہیں وہ تمام لوگوں کو، ڈرائیور ہیں، ہیلپرز ہیں، سب کو گلے لگاتے تھے. اور وہ ایک برابری کا ایک، اور ان کے بھی ڈریسز بنوائے جاتے تھے ان کے لیے بھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف اپنے بارے میں سوچنا، گھر کے ملازمین کے لیے بھی عید کے جوڑا. تو وہ ایک عجیب مطلب بہت ہی ڈفرینٹ ایک فیلنگ ہوتی تھی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ عید کا ہے ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں ہم، آپ میں سے کون شیئر کرے گا؟ عابد بھائی آپ شیئر کریں ذرا کہ کیا آپ کی میموریز ہیں چائلڈہڈ عید کی. جی یہ جتنی بھی باتیں میں نے سنی ہیں ان سے ذرا مختلف ہے میری سٹوری. اچھا پھر کیونکہ میں عید کیونکہ گاؤں میں رہتا تھا. گاؤں کی عید آپ کو پتا ہے کہ کافی ہلی ایریا تھا آزاد کشمیر کا. تو اس میں تقریباً 2-3 کلومیٹر کے دور گھر ہوتے تھے. اچھا تو ہم صبح جاگ کر تو جاتے تھے چشمے پر جو فریش پانی ہوتا ہے وہاں غسل کیا، پھر آ کر کپڑے شپڑے پہنے اور پھر کوئی دودھ کا پیالہ ایک پیا اور پھر اس کے بعد جناب عید پڑھنے کے لیے چلے گئے. اچھا. اور عید پڑھ کر تو پھر ہم نے ایک ایسی سسٹم بنایا تھا کہ جو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر ہیں، ایک گھر میں کھائیں تو پھر دوسرے سائڈ پر جائیں تاکہ چل کر وہ ہضم ہو جائے اور پھر دوسرے پر جا کر. اور یہ دو اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. تو یہ سلسلہ کافی ہضم کریں پھر کھانا کھائیں. جی بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیادل جاتے تھے تو ذرا صحت بھی ٹھیک رہتی تھی اور کھانا بھی تمام گھر میں اچھا کھا لیتے تھے.
अच्छा, वाह भाई वाह, ये नई ट्रिक हमने सीखी है कि किस तरह से आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें अपना निज़ाम हाज़मा। खाना खाएं फिर वर्जिश करें फिर खाएं। असल में जो यौम ईद है, ईद उल फित्र जिसको हम कहते हैं, उस फित्र और फतूर के मायने इसी में आते हैं कि वो खाने पीने की जो वो एक कहना चाहिए वो कंडीशन थी वो हट जाती है और आप फ्रीली आप खाना अल्लाह की नेमतों से इस्तिफादा हासिल करते हैं। बहुत ज़बरदस्त भाई जी। हिना, आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी क्या यादें, क्या मेमोरीज हैं आपकी चाइल्डहुड के हवाले से? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया निगत। माशाल्लाह ईद जैसे हमारी ज़ाकिरा मोहतरमा फरहत साहिबा ने भी बेहतरीन बातें की हैं और हमारे दोनों भाइयों ने भी बेहतरीन अपने चाइल्डहुड की ईद को ऐसा की यादों को हमारे साथ शेयर किया। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और हम लोगों की मैं दो चीज़ें इसमें कहूँगी, ईद बचपन में और ईद अपनों के साथ, यानी अपनी फैमिली। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली एक बोझ है, जबकि मेरा ये मानना है कि एक्सटेंडेड फैमिली अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। तो वो स्पेशली ईद के मौके पे हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि आपके एक्सटेंडेड फैमिली के जो जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी और अंकल्स और आंटीज, वो सब रिश्ते बहुत कीमती हैं। और जब वो आप दूर आ जाते हो ना उनसे, तब आपको ज्यादा एहसास होता है कि वो रिश्ते हम लोगों ने उस वक्त कितने फॉर ग्रांटेड लिए थे। तो बस हम लोगों का भी यही हिसाब था कि बस एक इसमें हमें हमेशा कलक रहा कि हमारे वालिद ने कभी हमें चांद रात को, जैसे बहुत से लोगों से हम सुनते थे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक कि हम चांद रात के बाहर गए, हमारे वालिद की तरफ से इजाजत नहीं थी कि चांद रात को हम लोग बाहर जा सके। तो एक वो एक्सपीरियंस हमने कभी नहीं किया। लेकिन उसके अलावा हम लोग अपने कजन्स में रात को मेहंदी लगाना, जैसे चूड़ियाँ, अपने कपड़े इस्त्री करने, वो सब चीज़ें इतनी याद आती हैं कि वाकई ईद बचपन की है। और उसमें हम लोग अपनी कजन्स, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि एक्सटेंडेड फैमिली एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। सबके अपने अपने घर थे, लेकिन हमारा मतलब एक साथ भी थे और अलग अलग इंडिपेंडेंट भी थे। हम सब अपने कपड़े छुपा छुपा के रखते थे ताकि ईद वाले दिन जब सुबह को तैयार हो तो सबके लिए एक वो थोड़ा सा ना एक सस्पेंस, जी एक सरप्राइज के तौर पे हम वो सस्पेंस कायम रखते थे। और फिर बस वही सुबह को जैसे रात भर नींद नहीं आती थी और मेहंदी हाथों पे होती थी, हाथ ठंडे हो रहे होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक चार्म था उस मेहंदी का भी और चूड़ियों का भी। हर सुबह को जैसे शीर खुरमा बनता है, वो शीर खुरमा बनता था, फिर खाने बनते थे। हमारे वालिद का ये होता था कि बेटा ईद वाले दिन आप लोगों ने बहुत अर्ली उठ के रेडी होना है, और जब वो नमाज पढ़ के वापस आए तो सारा घर बिल्कुल एकदम से रेडी होने मिलना चाहिए। और फिर हमारे पास ही हमारे असल में हम लोग जमींदार हैं, जमीनें हमारी काफी थी, तो उस हमारी जितनी जमीनों से हमारे मज़ारे होते थे और उनकी फैमिलीज को स्पेशल बुलाया जाता था और वो लोग आके फिर उन सबको ईदी और उनको कपड़े और वो चीज़ें उनको दी जाती थी। तो वाकई में वो एक खुशी जो महसूस होती थी कि हम सब मिलके ईद मना रहे हैं। वो आपने भी जो बहुत अच्छा शेर पढ़ा ना कि ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज वाली बात ना, तो वैसा ही एक एहसास हमें बचपन से दिया गया कि अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करो। तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ कि ईद बेहतरीन होती। दूसरा, हमें फिजी ड्रिंक्स की इजाजत नहीं थी, लेकिन ईद एक ऐसा मौका था जिसमें पेप्सी पियो, कोक पियो, तो बच्चों के लिए ना वो एक एक्साइटमेंट थी। बहुत यही सब की सिमिलर यादें हैं, यानी कि सबसे मेन जो फोकस था वो फैमिली थी कि किस तरह हम अपनी फैमिली से जो है वो मिलते हैं, किस तरह से जो हम कजन्स वगैरह के साथ जो है। और यही हमारा भी एक्सपीरियंस है कि हम जो है वो कपड़े जो है हम शो करते थे कि ये हमारे कपड़े हमने सुबह पहनने, सबको जा के दिखाते थे कि ये हमारे कपड़े हैं और ये हमने सुबह पहने। और एक फरदा जी आपको शायद याद हो कि एक जो है ना वो मेहंदी लगती थी ऐसे गोल करके टिप्पा, और फिर हम अपनी मुठ्ठियों को कस के बंद कर रहे होते थे कि तरह बस ये मेहंदी जो है ना कि गिर ना जाए, खराब ना हो जाए, तो कस के मुट्ठियों को बंद। चाइल्डहुड में अक्सर ये होता था कि सोते में खबर नहीं होती थी, तो वैसे तो अमूमन हमारी अम्मियां करती थी कि उसको थैली बांध देती थी। अगर नींद में कुछ हो जाता तो हमेशा चेहरे पे गुलबूटे बने हुए होते थे मेहंदी के। तो जी बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कि आपने बड़ी अपने जो है वो यादें हमारे साथ शेयर की, और इसके ऊपर जो है वो खूबसूरत समातों की नजर करना चाहूंगी। चंद अशार के चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है,
غموں کو دل سے بھلاؤ کہ عید کا دن ہے, خوشی سے بزم سجاؤ کہ عید کا دن ہے. جیسے کہ ہم نے خوشیوں بھری بزم جو ہے وہ سجائی ہے ہدایت کے پلیٹ فارم پہ. اور حضور اس کے کرو اب سلامتی کی دعا, حضور اس کے کرو اب سلامتی کی دعا, سرے نماز جھکاؤ کہ عید کا دن ہے, سبھی مراد ہو پوری ہر ایک سوالی کی, دعا کو ہاتھ اٹھاؤ کہ عید کا دن ہے. جی فرد باجی, میں یہاں پہ یہ ایک چیز ہم لوگوں نے دیکھی ہے کہ جیسے ہمارا بچپن گزرا ہے اور بڑا خوبصورت بچپن گزرا, بڑا بھرپور طریقے سے جو ہے ہمارا بچپن گزرا ہے, بہت یادیں ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یا اب نئی جنریشن ہے, ان کا جو ویو پوائنٹ ہے, ان کا جو پرسیپشن ہے عید وغیرہ کا اور تہوار کے حوالے سے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہم کس طرح اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو انوالو کر سکتے ہیں تاکہ ان کی بھی جو ہے میموریز جو ہیں وہ یادیں ان کی بنے اور یادیں رہیں ان کی؟ بالکل, آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے اور اس نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ حقیقت ہے کہ چونکہ جیسے کہ ہم لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ہمارے بچوں کی اپ برنگنگ یہاں ہوئی ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ملا ہے, یعنی کہ دادا دادی نانا نانی کے ساتھ انہوں نے تہوار اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کیے ہیں. مگر الحمدللہ اب ہمارے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو وہی پاکستانی ماحول کہ ان کے گرینڈ پیرنٹس موجود ہیں اور ان کو وہ اس طرح کا ایک ماحول مل رہا ہے. مگر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کل کی یوتھ ہے اس کی سیلیبریشن وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ اپنے اٹ سیلف جیسے کہنا چاہیے اپنی ذات کی خوشی کی حد تک وہ لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اپنا فن کر رہے ہوتے ہیں. ایک جو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک فیملی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ان کے ساتھ جو سیلیبریشن ہوتی ہے, وہ میں دیکھتی ہوں اس کی لیکنگ ہے. ہر فیملی میں نہیں ہے, ابھی بھی ہم لوگوں کی ٹائپ کی فیملیوں میں ابھی بھی وہی پرانا سسٹم ہے, مگر زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ آؤٹ ڈور جو کہنا چاہیے ایکٹیویٹیز ہیں, یوتھ ہماری شام میں وہ چاند رات کو اور یہ سب دیکھا کہ جھنڈے لے کے جو ہے وہ گاڑیاں ایکسپینسو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں اور وہ جو ہارن بجاتے ہوئے پوری گلیوں پہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ گھومتے ہیں. بالکل, یہاں پہ بھی وہ ہے سلسلہ, اور بہت ہی یعنی کبھی کبھی ندامت بھی ہوتی ہے کہ اب ہماری عید ہے. اب میں دیکھتی ہوں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ قبرستان میں یہاں کی جو وہ ہے مینجمنٹ وہ عید کے لیے اسپیشل ہم لوگوں کے لیے وہ ایکسس دیتے ہیں اور وہ ون وے ٹریفک کریں گے کہ وہ نہ ہو جائے, ہماری سہولت کا, ہاں ہماری سہولیات کا خیال رکھتے ہیں. مگر ہماری یہاں جو ہماری یوتھ یہاں پہ سیلیبریٹ کرتی ہے وہ غلط پارکنگ میں اور وہ ہارن بجانا اور وائس پولوشن, اور یعنی بہت ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی سیلیبریشن عید کی جو ہے وہ اس طرح ہو کہ دوسرے لوگوں کو ہماری وجہ سے زحمت نہ ہو, کیونکہ یہ ہمارا تہوار ہے. تو اس کو اتنا اٹریکٹیو بناؤ, اتنا فرینڈلی بناؤ کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ متاثر ہوں. تو آپ کیا مشورہ دیں گی, کیا سجیسٹ کریں گی کہ ایز اے کمیونٹی ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ بالکل, ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں, ہمارے جو اسپیکرز ہیں, ہمارے ووکلز جو ہیں, ان کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی یوتھ کو کہ بھئی کیا ادب اور آداب, کیا اخلاق کا دائرہ ہونا چاہیے. کہ بھی سیلیبریشن کے لیے اسلام نے تو ہر چیز میں حدود رکھے ہیں کہ آپ کو خوشیاں منائیے مگر آپ کی خوشیوں سے دوسروں کو زحمت نہیں ہونی چاہیے, اور دین اخلاق ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. پیرنٹس کو بچوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ بھئی اس طرح سے بیہیویئر نہ ہو کہ اسلام کی ایمبیرسمنٹ اسلام کو اٹھانی پڑے. تو ہمارے کندھوں پہ بینگ اے مسلم ایک ذمہ داری ہے, ہم پریزنٹیو ہیں رسول آل رسول کے, تو ان کے کردار کو, ان کے بیہیویئر کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. بہت شکریہ. کیا کہیں گے آپ, کیا کہیں گے مشتاق بھائی اس حوالے سے کہ ہمیں کس طرح اپنے یوتھ کو انوالو کرنا چاہیے ایسی چیزوں میں کہ ہماری, جیسے ہماری خواہر نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ بدنامی کا دھبا نہ لگے کہ جیسے ہی عید آئے گی تو وہ اس طرح کا بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے یوتھ میں کہ بدنامی ہوتی ہے اور سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں. تو کیا آپ مشورہ دیں گے, کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ جی, یہ بہت
بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اس چیز کی ضرورت بھی بہت ہے، اور جس طرح باجی فرت نے فرمایا کہ پیرنٹس کی کافی رسپانسبلٹی ہے اس چیز میں کہ بچوں کو اس چیز کی تربیت دی جائے، ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ بھئی رمضان کی کیا اہمیت تھی، اور عید منانے پر جو ہے وہ کس طرح عید منانی چاہیے، کیونکہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جا کے ہارن دینا اور سڑکوں پر تیز گاڑی چلانے سے یہ کوئی صحیح اظہار نہیں ہے۔ اس میں ہم غلط میسیج دے رہے ہیں نان مسلمس کو بھی، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہم گھر میں بیٹھ کے عید فیملی کے ساتھ اچھی طرح منائیں، جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اور اس میں ذمہ داری کافی جو ہے وہ ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ وہ بچوں کو صحیح بتائے، اور ساتھ ساتھ ٹیچرس کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو صحیح پیغام دیں، ان کو اپنی جو قدریں ہیں اس کے متعلق بتائیں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جب وہ بڑے ہو رہے ہیں، جب یہ یوتھ ہو، تو ان میں وہ چیزیں جو ہے وہ آئیں اور اس طریقے سے وہ عید منائیں، نہ صرف یہ کہ صرف شو آف کریں، باہر جائیں اور ایسی چیزیں کریں جس سے جو ہے وہ صحیح میسیج نہ جائیں۔ چلیں، آپ لوگوں کا تو میں نے سجیشن لے لیا، اب چلتے ہیں اس ہستی کی طرف کہ جو کہ یوتھ میٹرز کرتی ہیں، تو سکینہ حبیب کی طرف جو ہمیں تنزانیہ سے جوائن کری ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ کس طرح سے یوتھ کو انوالو کریں، اور وہ کیا اپنا خوبصورت سا سیگمنٹ لے کر آئی ہیں ہمارے لیے۔ تو چلتے ہیں اپنی سسٹر سکینہ حبیب کی طرف۔